اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ یعلم علم سے ملتا جلتا لفظ ہے، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ ما بین ایدیہم، ایدی جو ہے وہ ہاتھوں کو کہتے ہیں، بین ایدیہم جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، مراد جو آگے، جو ان کے آگے ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ یحیطون احاطے سے ملتا جلتا لفظ، وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کا علم کتنا ہے۔ پچھلا درس آپ کو یاد ہوگا، آخری آیت میں آپ نے سنا تھا شفاعت کا تصور، کہ عربوں میں شفاعت کا تصور یہ تھا مشرکین مکہ کا، کہ وہ جو فرشتوں کے نام کو، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کے نام پہ بت بناتے تھے، اسی طرح نیک لوگوں کے نام پر بت بناتے تھے۔ ان کا یہ تصور تھا کہ یہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اتنے ان کے ناز اور نخرے ہوں گے، اتنے یہ لاڈلے ہوں گے قیامت کے دن، کہ جب یہ اللہ سے سفارش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرے گا۔ اللہ ہمیں عذاب بھی دینا چاہے تو پھر بھی ان اپنے فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، کہ بیٹیاں باپ کے سامنے جب بات کرتی ہیں تو باپ کو ماننا پڑتی ہے، تو اللہ کو بات ماننا پڑے گی اور ہم چھوٹ جائیں گے۔ قرآن نے شفاعت کے اس تصور کی نفی کی ہے، شفاعت کا انکار نہیں کیا ہے، لیکن شفاعت کے اس تصور کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ جس کو اجازت دے گا رحمان وہی سفارش کرے گا، اپنی مرضی سے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ قانون اور ضابطوں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ ہاں رحمان ہے وہ، چونکہ بندوں پر رحمت کرنا چاہے گا تو اس کا یہ طریقہ اختیار کرے گا کہ شفاعت کا حق کسی کو دے دے گا۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ خود کیوں نہیں رحمت کر دیتے، وہ بندوں سے کیوں سفارش کراتے ہیں؟ تو یہ ان کو اعزاز دیا جائے گا، ان کا اکرام کیا جائے گا، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو انبیاء ہوں گے، شہداء، صالحین، نیک لوگ ہوں گے، ان کا اکرام ہوگا۔ اصل میں در حقیقت رحمان ہی اپنی رحمت کرنا چاہے گا، وہ بندوں کو بخشنا چاہے گا، اور اسی بہانے وہ اجازت دے دے گا اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو۔ لیکن ساتھ ہی یہ کہا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، وہ بندے جو بات کریں گے وہ اصول و ضوابط سے ہٹ کے نہیں بات کریں گے، وہ جو سفارش کریں گے اللہ کے قاعدے اور قانون کے مطابق سفارش کریں گے، وہ کسی مشرک کی سفارش نہیں کریں گے، وہ کسی منافق کی سفارش نہیں کریں گے، وہ کسی کافر کی سفارش نہیں کریں گے، اسی کی سفارش کریں گے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا۔ اولا کا مطلب جس کی یہ اس سفارش جس کی جائے گی اس کی طرف بھی اشارہ ہے، کہ جو دنیا میں کلمہ پڑھتا رہا اور اس کلمے کو چونکہ اللہ پسند کرتا ہے تو اس بنیاد پر جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اسی کی سفارش قبول کی جائے گی، کسی دوسرے کی سفارش قبول نہیں کی۔ اب یہ آیت بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اسی موضوع کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ ان کے آگے ہے، آگے مراد ان کے مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے، قیامت تک کے جو کچھ حالات آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی، اور جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے، ان کے ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے، وہ قیامت تک، قیامت سے پہلے، اس دنیا کے آغاز اس سے بھی پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور ما موصولہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ کے علم ہے، وہ چاہے ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ کسی سمندر کی تاریکی گہرائی کے اندر ہو، کہیں آسمان کی بلندیوں میں ہو، کہیں رات کی تاریکی میں ہو، کہیں پہاڑوں کے نیچے ہو، اللہ رب العزت سے وہ ایک ذرے کے برابر بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ اللہ کا علم یہ در حقیقت ہم جب کسی کی سفارش کرتے ہیں، مثلا کوئی آدمی کسی نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہے
اور جو مجاز افسر ہوتا ہے اس کے پاس ہم جاتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو کینڈیڈیٹ ہے امیدوار، آپ اس کے حالات کے بارے میں نہیں جانتے، آپ اس کی صلاحیتوں کے بارے میں نہیں جانتے، ہم سفارش کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ مستحق ہے، یہ باصلاحیت ہے، یہ اس جاب کے لیے مناسب آدمی ہے، یہی سفارش ہوتی ہے۔ یا کوئی اور آدمی ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت غریب ہے، محتاج ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کے فیملی کے حالات ایسے ہیں، آپ مہربانی کر کے اس کو سپورٹ کریں۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ وہ در حقیقت جس آدمی سے سفارش کی جا رہی ہوتی ہے اس کا علم محدود ہوتا ہے، اس کا علم ناقص ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس آدمی کے حالات کیسے ہیں، اس آدمی کی صلاحیتیں کیسی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اللہ کے پاس سفارش کا جو تصور ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت جانتے نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت کو تو ایک ایک ذرے کا پتہ ہے۔ اللہ اس آدمی کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، اس کے ایمان کو بھی جانتا ہے، اس کے اخلاص کو بھی جانتا ہے، اس نے جو ایک ذرے کے برابر نیک عمل کیا اس کو بھی جانتا ہے، اور صرف ایک انسان کو نہیں، دنیا کے ایک ایک ذرے کو اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ قرآن سورہ آیت الکرسی کے اندر بھی یہی بات، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ وہاں بھی اللہ نے یہی بات کی ہے کہ تم سفارش کے اس تصور کو اگر سامنے رکھو تو دوسرے لفظوں میں تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ کا علم نعوذ باللہ ناقص ہے۔ اللہ کا علم مکمل ہے، وہ ایک ذرے ذرے کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے اس بندے کے اوپر رحمت کرنی ہے، وہ جانتا ہے اس بندے کے ایمان اور اخلاص کے بارے میں، لہذا اسی آدمی کی سفارش ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ پھر فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ عنت کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، عاجزی اور ذلت۔ تو عنت الوجوہ، الوجوہ معرفہ ہے، وہ بڑے بڑے چہرے، وہ عظیم لوگوں کے چہرے جو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ، یا یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، وہ بہت عظیم چہرے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، فرشتوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، انبیاء کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے، شہداء اور صالحین کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن یہ عظیم چہرے بھی اس دن اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ جب حساب کتاب کے حوالے سے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آج ہماری سفارش کر دیں، یہ تو بہت مشکل دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی عظمت اور جلال کے سامنے جرت نہیں کریں گے، وہ کہیں گے بھائی جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ سارے اولو العزم انبیاء کا نام لیں، حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ سارے نبی انکار کر دیں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انہیں اپنی ہی فکر ہوگی۔ یہ عظیم لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے انبیاء ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کوئی نہیں جرت کر پائے گا۔ پھر آخر پہ نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مقام محمود پہ پھر میں سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر اللہ مجھے کچھ کلمات اس وقت سکھائیں گے، ان کلمات کے ذریعے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور پھر اس حمد و ثنا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس سفارش کا حق مجھے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ بڑا ناز اور نخرہ ان کا اللہ کو اللہ کرے گا، قبول کرے گا، اور ان کا بڑا وہاں ہوگا، اختیار ہوگا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بڑے بڑے چہرے، بڑے عظیم چہرے، بڑے مقدس چہرے اس دن اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ للحی القیوم، اس ذات کے سامنے جو زندہ ہے، قیوم کا معنی ہوتا ہے قائم رکھنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ قائم رکھنے والا ہے اس کائنات کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تھام کے رکھا ہوا ہے، اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ذات ہے۔ یعنی اللہ نے دو صفتیں اپنی بیان کی ہیں کہ بھائی سفارش تو اس کے سامنے کی جاتی ہے جس کو پتہ نہ ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو زندہ ذات ہے، وہ تو وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نہ اس کو نیند آ سکتی ہے
نہ اس کو اونگ آ سکتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، نہ اس کے اوپر موت اور فنا آ سکتی ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ تو جاوید ہے، زندہ جاوید ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس پر تو کبھی زوال نہیں آ سکتا، اس پر تو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو وہ اپنی مخلوق کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے مخلوق کے حالات کو جانتا ہے۔ یہ عربوں کا یہ جو تصور تھا نا، وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس تخلیق کے بعد اللہ رب العزت آسمانوں میں ہے، وہاں اللہ کا حکم چلتا ہے، دنیا کے سارے معاملات اللہ فرشتوں کے ذریعے چلاتے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو اختیار دے دیتے ہیں، ان کی سفارش پہ اور ان کے اختیار کی بنیاد پر یہ دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس تصور کی نفی کی ہے اور فرمایا وہ ذات زندہ ذات ہے، وہ کوئی مر نہیں گئی ہے، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ فرماتے ہیں ہمیں تو تھکاوٹ نہیں ہوتی، ہم اس کائنات کا نظام چلانے میں ہمیں نہ کسی کابینہ کی ضرورت ہے، نہ کسی آسرے اور سہارے کی ضرورت ہے۔ یعنی عربوں کا دوسرے لفظوں میں یہ تصور تھا کہ جیسے ایک آدمی بوڑھا ہوتا ہے گھر کے اندر، وہ اپنی زندگی کے تمام وہ معاملات طے کر چکا ہوتا ہے، اب بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، گھر کے اندر ایک چارپائی پر بیٹھا ہوتا ہے، گھر کے اندر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اب یہ ہمارے بزرگ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، اللہ کی ذات زندہ ہے، ہمیشہ قائم اور دائم ہے، قیوم، اس کائنات کا نظام احسن طریقے سے چلا رہا ہے۔ اس کائنات کو، آسمان کو بھی اس نے تھام کے رکھا ہوا ہے، آسمان بھی اس کے حکم کا پابند ہے، زمین بھی اس کے حکم کی پابند ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ کسی کو اگر عزت ملتی ہے تو اس کے حکم سے ملتی ہے، کسی کو ذلت ملتی ہے تو اسی کے حکم سے ملتی ہے، کسی کو مال و دولت ملتا ہے، کسی کو غربت ملتی ہے، کسی کو بیماری ملتی ہے، کسی کو صحت ملتی ہے، کسی کو اولاد ملتی ہے، کسی کو بیٹے اور کسی کو بیٹیاں، کسی کو کچھ نہیں ملتا، یہ سب اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ قیوم ہے، اس کائنات کے نظام کو اس نے، اللہ نے ایک مثال دی اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، یہ جو پرندے فضا میں اڑتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے یہ تھام رکھا ہے، اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی کائنات کے اندر جو کچھ ہے، اللہ رب العزت نے آسمانوں کے بارے میں مثال دی کہ اگر اللہ رب العزت اس کو نہ تھامتے زمین پر گر پڑتا، تباہی اور بربادی آ جاتی، ہو جاتی، کائنات کا نظام ختم ہو جاتا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ ذات حی اور قیوم ذات ہے، اس کا حکم چل رہا ہے، اس پر کبھی فنا نہیں ہوتی، اس کو کسی آسرے اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کا حکم چلے گا اور اسی کے حکم کے مطابق شفاعت کا اختیار ملے گا کسی کو۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، تحقیق ناکام ہو گیا۔ خواب اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے خائب و خاسر، کہ ایک آدمی خسارے میں چلا گیا، ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا، تو یہ خواب اس معنی میں ہوتا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، تحقیق خائب و خاسر ہو گیا، ناکام اور برباد اور تباہ ہو گیا وہ آدمی۔ من حمل ظلما، حمل کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، ظلمہ کا معنی ظلم، جس نے ظلم کو اٹھایا وہ خائب و خاسر ہو گیا، وہ تباہ اور برباد ہو گیا، وہ اس دنیا میں بھی تباہ اور برباد ہے، آخرت کے اندر بھی تباہ اور برباد ہے۔ ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد کفر ہے، ظلم سے مراد منافقت ہے، ظلم سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اللہ کرنے والے ہیں، آسمانوں کو اللہ بنانے والے، زمین کو اللہ بنانے والے، اور ان چیزوں کو بنانے میں وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کی عبادت پہ کسی کو شریک کیا جائے، اس کی نعمتوں کا کفر کیا جائے، اس پر ایمان نہ لایا جائے، اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اس کی نافرمانی کی جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ آدمی ظلم اٹھا کے جائے گا قیامت کے دن، اپنے کندھوں پر ظلم لے کے جائے گا، شرک لے کے جائے گا اپنے نامہ اعمال میں، کفر اس کے پاس ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی قیامت کے دن لے کر جائے گا، ایسا آدمی قیامت کے دن خائب و خاسر ہوگا، ایسا آدمی ناکام، تباہ اور برباد ہو جائے گا۔
اور وہ چاہے کتنے بڑے خاندان سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، وہ نبیوں کے خاندان سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا اللہ نے تذکرہ کیا قرآن پاک میں، پیغمبر کا بیٹا ہے لیکن ظلم تھا اس کے پاس، شرک تھا، کفر تھا اللہ کا، نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو، اپنی لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ کو خطاب کر کے کہا کہ بھائی قیامت کے دن میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، اپنے آپ کو انقذی نفسک من النار، حضرت فاطمہ کو، حضرت صفیہ کو، اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، دوزخ سے۔ تو قیامت کے دن اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، اور جو کوئی اپنے نامہ اعمال میں کفر اور شرک لے کے جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، وہ ناکام، برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ یہاں ایک اور اشارہ بھی ہے، یہ دیکھیں ظلمن تنوین ہے، اور تنوین کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو ایک معنی یہ نکرہ تنکیر کے لیے آئے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم، وہ شرک، وہ کفر چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی نے شرک اللہ کے ساتھ، وہ شرک جلی ہے یا شرک خفی ہے، وہ کوئی بڑا شرک ہے، کوئی معبود بنا کے بت، پتھر کا بت بناتا ہے، لکڑ کا بت بناتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، وہ بھی ظلم ہے۔ اور کوئی آدمی چھوٹا شرک کرتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو آدمی لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک باللہ، جس نے روزہ رکھا صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ تو یہ چاہے چھوٹا شرک ہے چاہے بڑا شرک ہے، اگر کوئی لے کر چلا گیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اور دنیا میں اس نے اپنی اصلاح نہ کی، دنیا میں اس نے توبہ نہ کی، تو وہ ناکام، تباہ اور برباد ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آگے کامیاب لوگ کون؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے اچھے اعمال کیے اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہے، ایمان کی بنیاد پر اچھے اعمال کی۔ جہاں بھی اللہ نے ایمان کی بات کی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے عمل صالحہ کی ضرور بات کی ہے، کہ ایمان وہ بیج ہے، جس طرح بیج صالح ہو، زمین ٹھیک ہو، زمین کے اندر ہل چلایا گیا ہو، زمین کو نرم کیا گیا ہو، زمین کو پانی دیا گیا ہو، تو اس بیج کے اندر اگر صلاحیت ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں زمین سے غلہ ہوگے گا، فصلیں ہوگیں گی، اناج ہوگیں گے، درخت ہوگیں گے، درخت بڑے ہوں گے، ان کے اوپر پھل لگے۔ ایسے ایمان کو سمجھ لیں کہ اگر دل کی زمین ٹھیک ہے اور ایمان آپ نے ٹھیک اپنے دل کے اندر داخل کیا ہے، اس بیج کی طرح جو خالص اور صحیح بیج ہوتا ہے، اس خالص بیج کی طرح خالص ایمان اپنے دل کے اندر داخل کیا، اور ایمان کی ابیاری بھی کرتے رہے، ایمان کی دیکھ بھال بھی کرتے رہے، ایمان کی حفاظت بھی کرتے رہے، جس طرح اس زمین کی گوڈی ہوتی ہے، فصلوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، ایسے آپ ایمان کی فکر کرتے رہے۔ اپنے ایمان کو شرک سے بچانا ہے، اپنے ایمان کو منافقت سے بچانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچانا ہے، دنیا کی حرص اور لالچ سے ایمان کو بچانا ہے، اور ان چیزوں سے ایمان کو بچانا ہے جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا رہا تو اس کی زندگی کے اندر ڈیفینیٹلی اچھے اعمال ہیں، اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان تو وہ چیز ہے جو انسان کی سوچ اور فکر کو تبدیل کر دے۔ جیسے پیچھے ہی آپ نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ جادوگر جب پہلے آئے تھے ایمان سے خالی تھے، ایمان کی دولت ان کے پاس نہیں تھی، وہ فرعون سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تو آپ کیا دیں گے ہمیں، کیا انعام؟ دنیا کی فکر اور سوچ کا زاویہ دیکھیں کہ دنیا کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، لیکن جو ہی ایمان آیا سوچ کے زاویے بدل گئے، فکر اور سوچ کا انداز ہی بدل گیا۔ یہ ایمان کی خاصیت اور خوبی ہے کہ ایمان انسان کے شب و روز کو تبدیل کرتا ہے، فکر اور سوچ کو تبدیل کرتا ہے، اس کے اخلاقیات معاملات کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کے اندر تبدیلی لے آتا ہے ایمان۔ اگر ایمان تبدیلی نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے، ایمان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوگا اور اچھے اعمال کرے، یہ اس تصور کی دنیا کے اندر یہ تصور بھی پایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے اوپر تو ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہم رفع عامہ کے کام بھی دنیا کے اندر خیر اور بھلائی کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بھائی ایمان ایسا ایمان جیسا ایمان اللہ سے مطلوب ہے اللہ کو،
جو اللہ نے جس کا مطالبہ کیا ہے کہ سارے نبیوں کو آپ مانیں، ساری کتابوں کو مانیں، اللہ کی ذات کو مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اس کے ساتھ کفر و منافقت اس کے ساتھ معاملہ اس کے ساتھ نہ کریں، ایسا ایمان، آخرت پر بھی ایمان ہو، یہ ساری چیزیں ارکان ایمان میں شامل ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار کر دیا، آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، یہ مسلمانوں کی صفت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہ کریں، سارے نبیوں کو ماننا ہوگا، ساری کتابوں کو ماننا ہوگا۔ تو ایسا ایمان اگر ہوگا، ایمان بنیاد ہے، اس کے بغیر کیا ہوا ہر نیک عمل اللہ کے نزدیک ریجیکٹڈ ہے، اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ہم چاہے جتنا مرضی آپ خیر اور بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ فلا یخاف ظلما ولا حظما، ایسا آدمی جو ایمان والا بھی ہوا اور اچھے اعمال کرتا رہا، اسے خوف نہیں ہوگا ظلم کا اور نہ ہی ہضم کا۔ ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ نہ رکھنا، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، اس کی اصل جگہ پہ نہ رکھنا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے شرک کو ظلم کے ساتھ اللہ نے کہا ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ نے اللہ کو وہ مقام نہیں دیا، وہ مرتبہ اور وہ حیثیت نہیں دی جو اس کا مقام اور مرتبہ، جو اس کا حق تھا۔ اس مرتبے سے، اس مقام اور مرتبے سے آپ نے نیچے کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا یہ بہت بڑا ظلم۔ تو یہ گویا کسی کے پاس کوئی کسی کا حق ہے، کسی کے اوپر وہ دوسروں کو دے نہیں رہا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی کو کوئی ظلم کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور ہضم کا معنی یہ ہوتا ہے، اصل میں ہضم کا معنی ہوتا ہے کوئی لطیف اور باریک چیز، بہت نرم و نازک چیز۔ جیسے قرآن نے ایک جگہ پہ کہا ہے نخل طلعها حضیم، یہ کھجوریں ان کے خوشے بہت نرم و نازک ہوتے ہیں۔ حزیم کا معنی نرم و نازک، اور اس نرم و نازک چیز کو کچل دینا ہے بھی حزیم کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے ہضم اردو میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، ہضم کا مطلب یہ ہے کھانے کو آپ چباتے ہیں، اس کو منہ میں جاتا ہے، وہ نرم ہوتا ہے، آپ کا لعاب اس کے ساتھ ملتا ہے، اس کو آپ چباتے ہیں، وہ جب نرم ہو جاتا ہے آپ کے معدے میں چلا جاتا ہے، پھر ہضم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قیامت کے دن نہ آپ کو ظلم کا نقصان ہوگا، نہ آپ کو کوئی کچلے گا، یعنی تعدی کرنا، کسی کے اوپر تجاوز کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اس معنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی حق بنتا ہے اللہ کے اوپر، آپ نے دنیا میں ایمان لایا تھا، آپ نے دنیا میں محنت کی تھی، نیک اعمال کیے تھے، آپ کو اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن کوئی آپ کا حق مارے گا۔ اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا کے الفاظ قرآن مجید کے اندر ہے کہ ان کی محنت، ان کی جدوجہد، اس کی قدر کی جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی بہت وسیع ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کرے گا، نہ آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے گا، آپ کا کوئی حق رکھے گا بھی نہیں، اور آپ کے اوپر کوئی نقصان، زیادتی بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ تو یہ قیامت کے دن کے بارے میں کامیابی کا اللہ نے فارمولہ بتایا کہ بھائی اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہوگا، نفاق اور شرک سے بچانا ہوگا، کفر سے بچانا ہوگا، اور ایمان اختیار کرنا ہوگا، ایمان کے مطابق عمل صالحہ اختیار کرنے ہوں گے۔ اگر یہ طریقہ آپ نے اختیار کر لیا تو قیامت کے دن آپ بچ جائیں گے اور قیامت کے دن آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔